باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں جواد اقبال آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو گیا ہوں بائبل کے متعلق بہت ہی اہم اور دلچسپ معلومات لے کر، جس کا موضوع ہے کہ بائبل کو کیسے لکھا گیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل کو کیسے لکھا گیا، کس چیز پہ لکھا گیا، اور کیا کیا وہ اس ٹائم پہ جو اشیاء ہیں وہ استعمال ہوتی تھی۔ تو جیسا کہ موم لگی ہوئی تختیاں، مٹی کی تختیاں، پپائرس، چمڑا یا پھر پتھر۔ تو بڑھتے ہیں اب ان کی وضاحت کی طرف، بات کرتے ہیں موم والی تختیوں کی۔ تو لکڑی اور ہاتھی دانت کے ٹکڑوں سے یہ تختیاں بنائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ان پر جو ہے موم کو چڑھا دیا جاتا تھا۔ تو اسوری، یونانی اور رومی لوگ ان کو استعمال کرتے تھے۔ بعض دفعہ جو ہے دو تختیوں کو جوڑ دیا جاتا تھا، تو کوئی بھی نوکدار لکڑی قلم کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پہ جو مٹی کی تختیاں۔ تو قدیم بابل میں لکھنے کے لیے مٹی کو جو ہے وہ پتلا، چپٹا اور مستطیل شکل اینٹ کی صورت میں جو ڈھالا جاتا تھا، اور پھر پھانے کی صورت کے نوکدار آلہ سے اس نرم مٹی میں جو ہے الفاظ کو جو ہے کندھا کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس مٹی کو جو دھوپ میں سکھایا جاتا تھا، اور جو ماہرین آثار قدیمہ ہیں انہوں نے ان تختیوں کے بہت سارے مجموعوں کو جو ہے دریافت کر لیا ہے۔ اب باری ہے پپائرس کی وضاحت کی۔ تو اہرام مصر کی تعمیر سے قبل قدیم مصری دریائے نیل کے پپائرس کے نرسل کے گودے سے اوراق کو بنانا سیکھ چکے تھے، جو کہ مصر کے دلدلی علاقوں میں اگتا تھا۔ تو نرسل کی موٹی ڈالیوں کو ایک قطار میں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس وقت تک کوٹا جاتا تھا جب تک کہ کاغذ ایک ہموار سطح نہ بن جاتے تھے۔ تو کاغذ کے لیے انگریزی زبان کے لفظ پیپر کا جو تعلق ہے وہ پپائرس سے ہے۔ اس کاغذ کی تہہ کو دھوپ میں خشک کیا جاتا اور اس کے بعد اس پہ لکھا جاتا تھا۔ پپائرس بہت ہی مہنگا تھا، لیکن دھونے اور کھرچنے کے بعد دوبارہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مصری قلم جو ہیں وہ پپائرس کے بنے ہوئے برش ہوتے تھے، اور سیاہی جو ہے پودوں اور حشرات سے حاصل کی جاتی تھی۔ تو اب باری آ چکی ہے چمڑے کی وضاحت کی۔ جیسا کہ بھیڑوں، بکریوں، بچڑوں اور آہوں کی کھال کو سکھایا، کھرچا اور صاف کیا جاتا تھا تاکہ ایک ہموار سطح بن سکے، تو جسے جو ہے چرمی کا کاغذ کہا جاتا تھا۔ تو کتاب کے لیے عبرانی لفظ کا مطلب ہے کھرچنا۔ پھر ان کھالوں کو جو ہے پھیلایا جاتا اور کوٹا جاتا تاکہ انہیں لکھنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں پتھر کی وضاحت۔ تو پتھر وہ پہلی ایک پائیدار سطح ہے جس پر لکھا جاتا تھا۔ بائبل مقدس میں ہمیں سب سے پہلی جو مثال ہے وہ 10 احکام کی ملتی ہے، جن کو جو ہے پتھر کی لوحوں پر تحریر کیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلا قلم ہے وہ چھینی تھا۔ تو اکثر عام لوگ جو ہیں وہ برتنوں کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو جو ہے حساب کتاب اور خریداری کی فہرست، اشیاء کی جو فہرست بنتی ہے، یعنی کہ ایک لسٹ بنتی ہے، اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور جو سیاہی تھی وہ جمے ہوئے دھویں، تیل اور گوند ملا کر بنائی جاتی تھی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے جو ہے علم ہو چکا کہ بائبل کو کیسے لکھا گیا۔ تو بائبل کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایک لفظ آیا ہے پپائرس کا۔ تو میں آپ کو اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا یا کیا چیز تھی وہ۔ تو میں آپ کو چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پپائرس کیسے تیار کیا جاتا تھا۔ تو پپائرس کے پودے بڑے نرسل ہوتے تھے، جو 4 میٹر یعنی 13 فٹ سے زیادہ اونچے ہوتے تھے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے بہت ہی کثرت سے اگتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے اسرائیل کے دریائے یردن کے کنارے بھی پائے جاتے تھے۔
تو امید کرتا ہوں کہ اب مکمل معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہے کہ بائبل کو کیسے لکھا گیا۔ تو اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ بائبل مقدس کی زبانیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔